عمران خان اس وقت میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت موجود ہے۔ سربراہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان، شاہ محمود قریشی اور دیگر اراکین پاکستان تحریک انصاف اس وقت موجود ہیں جہانگیر ترین کے ہمراہ۔ یہاں پر یہ لوگ سپریم کورٹ کے باہر موجود ہیں اور یہاں پر اس وقت پیناما لیک سے متعلق مختلف درخواستوں کی سماعت کے جس وقت جاری ہے۔ چیف جسٹس انور ظہیر جمالی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ درخواستوں کی سماعت کر رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کی درخواست پر وزیر اعظم کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ پیناما لیکس پر جوڈیشل کمیشن نہ بنانے اور پارلیمنٹ کو معاملہ بھیجنے کی درخواست بھی خارج کر دی گئی ہے۔ درخواست وطن پارٹی کی جانب سے بیرسٹر ظفر اللہ نے دائر کی تھی۔ اس اہم صورتحال سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا اور اس وقت عمران خان بھی یہاں پر پہنچ چکے ہیں جو میڈیا کے نمائندوں سے اس وقت گفتگو کرنے کے لیے یہاں پہنچ گئے ہیں۔ آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ پاکستان کی جمہوریت کی تاریخ میں ایک بہت اہم آج فیصلہ کیا سپریم کورٹ نے کہ پرائم منسٹر کو طلب کر لیا۔ دیکھیں، میں صرف ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو جمہوریت کی مغرب میں جمہوریت کی تاریخ تھی، جو ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی جس کے اوپر ہم چل رہے ہیں، وہ میگنا کارٹا سے شروع ہوئی تھی۔ اور میگنا کارٹا کیا چیز تھی؟ میگنا کارٹا یہ تھا کہ ایک قوم نے فیصلہ کیا کہ بادشاہ کو قانون کے نیچے لایا جائے۔ ادھر سے شروع ہوئی تھی کہ جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ قانون کے نیچے ہے، وہ بادشاہ نہ ہو، یعنی وہ جو مرضی چاہے کر لے۔ یہ جمہوریت نہیں تھی۔ تو آج یہ پہلا قدم ہے کہ ہمارا جو بادشاہ ہے، جو سپریم کورٹ نے جسے کہا ہے کہ یہاں بادشاہت ہے، بادشاہ کو قانون کے نیچے لانے کے لیے پہلا قدم ہے۔ ہم اس کو بڑا خوشائن چیز سمجھتے ہیں پاکستان کی جمہوریت کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے۔ اور اب انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ جب بھی یہ شروع ہوگا یہ کیس، وہ چیزیں سامنے آئیں گی جو پاکستانی قوم کے سامنے اب تک چھپائی جا رہی تھیں۔ پارلیمنٹ کے سامنے اصولاً تو وہاں اپنے آپ کو ان کو احتساب کے لیے پیش کرنا تھا، جو انہوں نے آفر بھی کیا پرائم منسٹر نے، لیکن پیش نہیں کیا۔ اور اب تک جس طرح ان کا سینئر وزیر کہہ رہا تھا کہ آرام سے آپ فکر نہ کریں نواز شریف، تھوڑی دیر میں لوگ یہ بھول جائیں گے، اربوں روپے کی چوری بھول جائیں گے، کیونکہ آپ بادشاہ سلامت ہیں اور یہ آپ کی رائے ہے، یہ آپ کے کمی ہے۔ اور اس لیے مجھے آج خوشی ہوئی کہ جب پارلیمنٹ نے اپنا رول ادا نہیں کیا تو شکر ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنا رول ادا کیا، اور یہ پہلا سٹیپ ہے کہ پرائم منسٹر کو طلب کیا گیا ہے ہیئرنگ کے لیے۔ آپ یہ بتائیے گا کہ آج آپ سپریم کورٹ کے فیصلے سے بہت خوش نظر آ رہے ہیں، اس کا کیا اثر آگے جو آپ یہ 2 تاریخ کا جو آ رہا ہے اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اثر ہوگا کہ خوشائن عمل ہے؟ دیکھیے جی، وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے جب اس کو انصاف نہیں ملتا، پرامن احتجاج اس کا آئینی حق ہے۔ یہ ہمارا حق ہے احتجاج کرنا، وہ احتجاج رہے گا۔ وہ صرف ایک یہ نہیں کہ سپریم کورٹ میں کیس شروع ہو گیا تو احتجاج ختم ہو جائے گا، وہ سارے پاکستان کے انصاف کے اداروں کے خلاف ہے، وہ پرائم منسٹر کے خلاف ہے۔ یاد رکھیں، جو آئس لینڈ کا پرائم منسٹر جب تھوڑا سا بھی اس نے جب جواب نہیں دیا تو عوام سڑکوں پہ آ گئی۔ یہ ایک جمہوری عمل کا حصہ ہے۔ ہمارا یہ بھی رائٹ ہے کہ ہم لیگل ریمیڈی بھی ڈھونڈیں، جو کہ ہم نے ڈھونڈی ہے۔ یہ دونوں ہمارے رائٹ ہے۔ تو اس سے کوئی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے احتجاج کو اب اور زیادہ زور ملے گا جو سپریم کورٹ نے اس کو ایڈمٹ کیا۔ نہیں، ہمارے جو پاکستان مثلا نیب ہے، مثلا ایف بی آر ہے، نہیں، نیب، ایف بی آر، ایس سی سی پی، ایف آئی اے، یہ سارے پاکستان کے اسٹیٹ آرگنز ہیں جن کو ایکٹیو ہونا چاہیے تھا جب اتنی بڑی سکینڈل نکلی۔ انہوں نے کچھ ایک منٹ پیک کے سامنے، اور پبلک پارلیمنٹ بھی ادارہ ہے، اس کا ایک ادارہ ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، اس میں انہی اداروں نے آ کے بہانے مارے کہ ہمارے پاس تو کوئی قانون ہی نہیں ہے بادشاہ سلامت کو کا احتساب کرنا، ان کے خلاف بھی ہے۔ جی، پہلے بھی یہاں پہ سپریم کورٹ کے اندر آپ کے کیسز ہیں، دوبارہ ایک نیا کیس آپ نے سپریم کورٹ میں دائر کیا ہے،
क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, माजी वाला ही आपको सलूक होगा आपके साथ या कोई एक्सपेक्टेशन है? बस सिर्फ ये है कि देखें, जाहिर है ये एक जमहूरी अमल में एक जब धांधली होती है तो 4 महीने ट्राइब्यूनल्स को दिए जाते हैं आपको इंसाफ देने के लिए। तो अब तो 3.25 साल हो गए हैं, 2 केसेस अभी भी पेंडिंग है 4 में से, और हमारी रिक्वेस्ट होगी सुप्रीम कोर्ट को कि इनको फौरी तौर पे सुना जाए, क्योंकि एक मिनट जस्टिस डिनाइड, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और ये बड़ा इशू है। देखिए, धांधली एक मुल्क का बहुत बड़ा इशू है। 22 पार्टीज ने कहा था धांधली हुई। मेरी तो रिक्वेस्ट है सुप्रीम कोर्ट को कि इसको फौरी तौर पर सामने लेके आएँ, क्योंकि ये जो लोग धांधली करते हैं वही करप्शन करते हैं, कि कनेक्टेड है, धांधली और करप्शन कनेक्टेड है। जो इंसान मुल्क की खिदमत करने आता है वो धांधली करके नहीं आएगा, जो पैसा बनाने आता है वो धांधली करके आता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इसमें किया जाएगा जी। आपकी इत्तेहादी जमात इस्लामी ने भी दरख्वास्त दायर कर रखी है और उनका मौक़िफ़ ये है कि FTR और नैब जो है उन इदारों से तहकीक़ात करवाई जाए। तो अगर अदालत इस किस्म का देखिए, वो तो जमात इस्लामी का मौक़िफ़ है, वो भी अब उनसे पूछ लें। हमारा बड़ा इसमें वाज़ेह जो मौक़िफ़ वो ये है कि इस मुल्क के टैक्स पेयर इन इदारों के तनख्वाहें देता है, ये हमारे टैक्स पे चलती हैं, ये नवाज शरीफ को जवाबदेह नहीं है। इनका काम था जो कि किसी भी खुशहाल मुल्क में, जितने मुल्क खुशहाल हैं उनके इदारे मजबूत हैं, जो गरीब मुल्क हैं वसाइल की वजह से गरीब नहीं, उनके इदारे कमज़ोर हैं। जब इदारे कमज़ोर होते हैं तो करप्शन ज़्यादा होती है, जब इदारे मजबूत होते हैं करप्शन कम होती है। करप्शन मुल्क की कैंसर है, पाकिस्तान को तबाह कर रही है करप्शन, और हमें ये उम्मीद है कि ये जो अब शुरुआत हुए हैं इससे इंशाअल्लाह ये जो एलीट की करप्शन है ये पहला स्टेप है उसको काबू पाने के लिए।